وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ متقی و پرہیزگار ہے، اس کا دل متقی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب شعائر اللہ کیا ہے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرات محترم، انبیاء، اللہ کے نبی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانی وہ ہوتی ہے جو اصل کی خبر دے، اصل کی طرف ہم متوجہ کرے۔ اب سب نبی جو ہیں ہمیں مخلوق خدا کو رب کی خبر دیتے ہیں، رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انبیاء ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ، اللہ کا جو گھر جو ہے وہ بھی اپنا اللہ کی نشانی ہے، اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، اللہ کے نبیوں کی بھی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام جو ہیں یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام، اللہ کے ولی، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ ولی کے پہچان ہے، دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے اس کو۔ تو گویا کہ اللہ کا ولی یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، چھوٹی ہیں، اتنی بڑی بھی نہیں ہیں، مکہ کے اندر موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سائی بھی ہوتی ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اب صفا مروہ، حالانکہ مکہ کے اندر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، رب نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں؟ یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر بڑے بڑے زرخیز پھولوں والے، پودوں والے پہاڑ موجود ہیں، برف والے پہاڑ موجود ہیں، رب نے ان کو کیوں نہیں کہا یہ میری نشانیاں ہیں؟ ذرا غور کریں دوستو، 2 صفا مروہ چھوٹی پہاڑیاں ہیں مکہ کے اندر، جن کو اللہ نے فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں کیوں کہا گیا؟ اس صفا و مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ جو اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی بندی ہیں، ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور ایک نبی کی والدہ ہیں، وہ پانی کی غرض سے وہاں اس نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے پانی کی غرض سے۔ رب نے بھی نہیں کہا تھا ہاجرہ یہاں دوڑو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کہا تھا ہاجرہ جب پانی ختم ہو جائے تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یا جبریل امی بھی نہیں آئے تھے کہ جبریل امی آ کر کہتے ہاجرہ پانی تیرا ختم ہو گیا ہے، اب یوں کرو کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاؤ۔ حضرات محترم ذرا غور کرو، سوچو کہ اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں، نشانیاں کیسے بنتی ہیں رب کی۔ اب حضرت ہاجرہ نے صرف پانی کی غرض سے وہاں 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ جاتی ہیں، مروہ سے اپنا صفا جاتی ہیں، صفا سے پھر مروہ جاتی ہیں، پھر درمیان میں ایک ایسا جگہ آتی ہے جہاں آپ آہستہ آہستہ چلتی تھے، دوڑتی تھی، اور آگے جو ہیں شروع سے آہستہ چلتی ہیں، پھر درمیان میں جگہ آتی ہے جہاں دوڑ پڑتی ہیں، آگے پھر جو ہے وہ مقام آ جاتا ہے ایسا ایسا چلتی ہیں۔ حضرات محترم ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن ہمارا ایمان تازہ کرتا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اب حضرت ہاجرہ پانی کے غرض سے دوڑ رہی ہیں، نہ رب نے کہا پانی کے لیے دوڑو، نہ جبریل آئے، نہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی کے لیے دوڑو، صرف پانی کی غرض سے دوڑ رہی ہیں۔ تو رب نے کیا کہا؟ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، لوگو جہاں میری بندی دوڑ رہی ہے یہ دونوں صفا مروہ میری نشانیاں بن گئی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، جہاں اللہ کی بندی عورت نبی نہیں ہوتی، نبی کی ماں ہوتی ہے، نبی کی بیوی بند ہوتی ہے، لیکن نبی نہیں ہوتی، اللہ کی بندی یعنی ولیہ ہوتی ہے،
تو جہاں اللہ کی ولیہ جو ہے وہ دوڑے تو وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں، تو بتاؤ جو اللہ کی ولیہ ہو، جو اللہ کا ولی ہو، وہ کیوں نہیں نشانی بن سکتا؟ وہ تو نشانی، جو اللہ کا ولی وہ نشانیاں بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر، پھر آج بھی وہی حکم ہے۔ رب کو وہ دوڑنا ایسا پسند آ گیا کہ جو بھی آئندہ حج کرے عمرہ کرے اس کے لیے سعی جو ہے وہ لازم ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے کہ جہاں آپ ایسا چلتی تھی وہاں ایسا چلے، جہاں آپ دوڑتی تھی وہاں دوڑ کر گزارے۔ رب کو اپنے پیاروں کے ساتھ کتنا